کہتے ہیں بادشاہوں کے دربار سونے سے چمکتے تھے، مگر ان کے تخت کے سائے میں اندھیرے چھپے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں بغداد کے بازار علم و دولت سے بھرے تھے، مگر سچ کہنے والے کم تھے۔ ایسے ہی ایک دور میں جب ہر شخص خاموش تھا، ایک پاگل بولتا تھا۔ جی ہاں، بہلول دیوانہ یا بہلودان۔ آئیے جانتے ہیں اس عجیب و غریب انسان کی حیرت انگیز کہانی۔ بغداد کی گلیوں میں ایک شخص، گندے کپڑے، ہاتھ میں چھڑی، بال بکھرے، چہرے پر مسکراہٹ۔ لوگ اسے مذاق سمجھتے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور کچھ اس سے ڈرتے بھی، مگر جو اس کی بات سن لیتا وہ رات کو سو نہ پاتا۔ بہلول دراصل ایک عالم، فقیہ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ان کی عزت تھی، لیکن جب انہوں نے ظلم، ناانصافی اور دولت کے پیچھے دوڑتے علماء کو دیکھا تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، مگر ایک نیا انداز اپنایا، دیوانگی کا۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، بہلول، تم پاگل کیوں بنے ہو؟ بہلول ہنسا، تاکہ سچ بول سکوں اور کوئی میرا سر نہ اڑا دے۔ ایک دن وہ قبرستان میں بیٹھا مٹی کے گھر بنا رہا تھا۔ خلیفہ گزرا اور پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا، محل بنا رہا ہوں جنت کے لیے۔ خلیفہ نے مذاق میں کہا، مجھے بھی بیچ دو۔ بہلول نے کہا، 1 دینار۔ خلیفہ ہنسا اور چل دیا۔ وزیر آیا، فوراً دینار دے دیا۔ رات کو خلیفہ کو خواب آیا کہ جنت میں محل وزیر کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں۔ صبح بھاگا بھاگا بہلول کے پاس آیا، اب بیچ دو مجھے۔ کہا، اب قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب تم مان چکے ہو۔ وزیر کہتا ہے، بہلول، تم زمانے سے بھاگ رہے ہو۔ بہلول کہتا، نہیں وزیر، میں جھوٹ، ظلم اور دکھاوے سے بھاگ رہا ہوں، جو تمہارے دربار میں ہے۔ ایک دن بہلول کو بازار میں کوڑے مارے گئے۔ لوگ ہنسے، مگر بہلول مسکرا کر بولا، جس پاگل کو حق کہنے پر سزا مل رہی ہے وہ پاگل نہیں، زمانہ پاگل ہے۔ بہلول اکثر گدھا لیے بازار میں چلتا۔ لوگ کہتے، یہ گدھا تمہارا مشیر ہے کیا؟ کہتا، اسے کم از کم سچ بولنا تو آتا ہے، درباریوں سے بہتر ہے۔ ایک دن بہلول محل کی سیڑھیوں پر لیٹا تھا۔ خلیفہ آیا اور کہا، یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کہا، بادشاہوں کے تخت نیچے سے ایسے لگ رہے ہیں جیسے قبریں ہوں، اور یہی انجام ہے۔ ایک دن بہلول خلیفہ کے پاس گیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ خلیفہ نے کہا، کیا تمہاری زبان بند ہو گئی ہے بہلول؟ کہا، نہیں، تمہارا دل بند ہو گیا ہے، اب الفاظ کا اثر نہیں رہا۔ یہ بہلول کی آخری نصیحت تھی۔ اس کے بعد وہ بغداد سے چلا گیا۔ کہتے ہیں وہ کسی جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگا اور وہیں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہلول آج بھی زندہ ہے، کتابوں میں، کہانیوں میں اور ان دلوں میں جو سچ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر بہلول دانا آپ کو دیوانہ لگا ہو تو دوبارہ سوچیے گا، شاید ہم سب ہی اس دنیا میں بہلول جیسے سچ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو بہلول دانا کی یہ دانائی سے بھرپور کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے وہ کہانیاں جو صرف سنائی نہیں دیتی بلکہ دل میں اتاری جاتی ہیں۔